أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحیم. خوش قسمت وہ لوگ ہیں جنہوں نے رمضان المبارک کے روزے رکھے، راتوں کو قیام کیا، قرآن مجید کو سینے سے لگایا، اللہ رب العزت کا قرب حاصل کرنے کے لیے خوب سے خوب تر محنت کی۔ اور طف ہے ان لوگوں پر جو اتنے مشکل حالات کے باوجود بھی اپنے اللہ کی طرف نہیں پلٹے، بلکہ دنیا کی رنگینیوں میں ویسے کے ویسے مگن ہیں جیسے پہلی ساری زندگی گزار دی۔ میرے محترم بھائیوں، یہ ہم بات اچھی طرح جانتے ہیں، سمجھتے ہیں، ہمارا عقیدہ اور ایمان ہے کہ ہم سب کو ایک نہ ایک دن موت آنے والی ہے، اور اس کے بعد پھر ہمیں دوبارہ زندہ کیا جائے گا۔ پھر ہمارے اعمال کی بنیاد پر جو جو ہمارے فیصلے ہوں گے وہ ہمارے ہاتھوں میں تھما دیے جائیں گے، اور ان فیصلوں کے مطابق ہمیں چلا دیا جائے گا۔ انہی باتوں کو اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں بڑی تفصیل سے بڑے مقامات پر بیان فرمایا تاکہ انسان اللہ کی طرف پلٹ آئے۔ میں نے سورہ زمر کی آخری رکوع کی چند آیات آپ بھائیوں کے سامنے پڑھی ہیں، صرف ان کا ترجمہ اور چند ضروری باتیں انشاءاللہ کریں گے تاکہ اللہ رب العزت ہمیں سمجھ عطا فرمائے اور ہم اللہ رب العزت کا تقوی پرہیزگاری اختیار کر کے اپنے آپ کو دنیا اور آخرت میں کامیاب انسانوں میں شامل کر لیں۔ اللہ رب العزت قرآن مجید سورہ زمر میں فرماتے ہیں وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ، ان لوگوں نے جس طرح اللہ کی قدر کرنی چاہیے ویسے قدر نہیں کی۔ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا، اور زمین ساری کی ساری زمین پر رہنے والی تمام مخلوقات، انسان، جن، چرند، پرند، حیوانات، نباتات، جمادات، جو کچھ بھی ہے سب کچھ قبضتہ یوم القیامہ، قیامت والے دن ان ساری چیزوں کا قبضہ، والسماوات مطویات، اور سارے کے سارے آسمان وہ لپٹ کر آ جائیں گے بیمینہ ہی، اللہ کے دائیں ہاتھ میں۔ یعنی ساری بادشاہی، حکمرانی، سارا اختیار وہ صرف اور صرف اللہ رب العزت کے پاس آج بھی ہے اور ہمیشہ ہوگا اور شروع سے ہے۔ اس کے باوجود انسان نے اللہ کی قدر نہیں کی۔ انسانوں کی تمام ضروریات کو اللہ رب العزت پورا فرما رہے ہیں، ہر انسان کو اس کے مزاج کے مطابق زندگی عطا فرمائی ہے، کتنی بے شمار نعمتیں عطا فرمائی ہیں، اس کے باوجود انسان اللہ رب العزت سے دور ہے، غفلت میں انسان ہے۔ اور میرے محترم بھائیو، اگر مجھ سے آپ سوال کریں آج مسلمانوں کی حالت کا، تو میرے پاس تو صرف یہی جواب ہے کہ مسلمانوں کی آج موجودہ حالت کے ذمہ دار مسلمان خود ہیں۔ دنیا کے پیچھے اتنی مارا ماری میں لگ گئے کہ اللہ سے دور نکل گئے، اللہ کو بھول گئے، شریعت اور اسلام نے جو ہمیں درس دیا تھا اس سے دور نکل گئے۔ اللہ اکبر۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں سبحانہ وتعالی اما یشرکون، اللہ پاک ہے اور بلند ہے اس سے جو یہ لوگ شرک کرتے ہیں۔ شرک بڑا مفہوم، وسیع مفہوم والا یہ لفظ اور یہ موضوع ہے۔ بات بات میں، ہر کام میں، ہر لمحے میں، ہمارے اعمال میں، ہمارے اقوال میں آج شرک موجود ہے۔ نہیں میرے محترم بھائیوں، اس پر الحمدللہ ہم نے پہلے بھی بڑی تفصیل سے بات کی، مزید بھی انشاءاللہ ہماری شرک کے بارے میں بہت تفصیل سے باتیں چلیں گی۔ شرک اللہ کو پسند نہیں ہے، اور شرک کرنے والا بندہ ایسا ہے جس نے اللہ کی قدر نہیں کی۔
جو کام اللہ رب العزت کے کرنے والے ان میں مخلوق کو شامل کر لینا بہت خطرناک شرک ہے. یہ اللہ تعالی ہمیں اس سے محفوظ فرمائے. اللہ پاک ہمیں ایمان کی وہ حلاوت عطا فرمائے جو اللہ کو پسند ہے. ہمیں اللہ رب العزت ایمان میں ہر قسم کی ملاوٹ سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَنُفِخَ فِي الصُّورِ، اور پھر سور میں پھونکا جائے گا، پھونک ماری جائے گی. قیامت جب قائم ہوگی اس سارے زمین و آسمان کا نظام ختم کر دیا جائے گا. من فی السماء فصائق من فی السماوات ومن فی الارض، تو سب کچھ گر پڑے گا جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے. کوئی اس دن کسی کا کام نہیں آئے گا. یہ سارے کرنیاں بھرنیاں والے سب غائب، سب ختم، سب تباہ. صرف ایک ہستی ہوگی جس کی حکمرانی ہوگی اور وہ اللہ رب العزت ہوں گے. صائقہ من فی السماوات ومن فی الارض، جو کچھ ہوگا سب ختم ہو جائے گا. الا من شاء اللہ، مگر جو اللہ چاہے. ثم نفخ فیہ اخری، جب سب کچھ ختم ہو جائے گا، نظام تباہ ہو جائے گا سارا، اللہ رب العزت سب ختم فرما دیں گے، پھر دوبارہ سور میں پھونکا جائے گا. فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنظُرُونَ، تو ساری دنیا کھڑی ہو جائے گی، سارے لوگ کھڑے ہو جائیں گے، دیکھ رہے ہوں گے کہ یہ کیا ہو گیا، یہ کیسا منظر ہے. آدم علیہ السلام سے لے کر آخری انسان تک سب ان کو کھڑا کر لیا جائے گا. اللہ، یہ اختیار سب اللہ کے پاس ہے بھائی. وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا، اور ساری کی ساری زمین اللہ رب العزت کے نور سے چمک اٹھے گی. ساری زمین اللہ رب العزت کے نور سے، اللہ رب العزت کے اختیار سے، اللہ رب العزت کی حکمرانی اور بادشاہت سے. اور کیا ہوگا؟ وَوُضِعَ الْكِتَابُ، اور کتاب، فیصلہ، حساب، وہ سب رکھ دیا جائے گا. وَجِيءَ بِالنَّبِيِّينَ وَالشُّهَدَاءِ، انبیاء اور شہداء سب آ جائیں گے. وَقُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْحَقِّ، اور سارے کے سارے لوگوں کے درمیان حق پر فیصلہ کر دیا جائے گا. وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور ظلم نہیں کیا جائے گا. وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، جس نے ذرہ کے برابر کو نیکی کی ہوگی اس کو ملے گی. وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، اور جس نے ذرہ کے برابر گناہ کیا ہوگا اس کو اس کا گناہ دکھا دیا جائے گا. کوئی کمی بیشی، کوئی ظلم نہیں ہوگا. ایک ذرہ کے برابر بھی ظلم نہیں ہوگا. نہ کسی کی نیکی دبائی اور چھپائی جائے گی، اور نہ کسی کے گناہ کو چھپایا اور دبایا جائے گا، سب دکھا دیا جائے گا. وَوُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَّا عَمِلَتْ، اور اللہ رب العزت فرماتے ہیں ہر انسان کو، ہر جان کو جو اس نے کیا اس کا پورا بدلہ دے دیا جائے گا. وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَا يَفْعَلُونَ، اور انسانوں یہ بات ذہن میں رکھو، جو تم کچھ کر رہے ہو نا، جو کچھ کر رہے ہو یہ سب اللہ جانتا ہے. اللہ پاک سے تمہاری زندگی کا کوئی لمحہ مخفی نہیں ہے. کوئی ایسا پہلو، کوئی ایسا لمحہ، کوئی ایسا سیکنڈ اللہ سے چھپا نہیں ہے کہ جو تم دنیا میں کرتے اور کہو کہ کسی نے دیکھا نہیں ہے، کسی نے جانا نہیں ہے. اور کوئی دیکھے نہ دیکھے، کوئی جانے نہ جانے، عرش والا رب ضرور دیکھ رہا اور جان رہا ہے. وَسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا، اللہ اکبر، جب فیصلہ ہو جائے گا، اعمال نامے دے دیے جائیں گے، تو پھر کیا ہوگا؟ وَسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى جَهَنَّمَ زُمَرًا، جن لوگوں نے دنیا میں اپنی مرضی کے مطابق زندگی گزاری، اپنی منمانیاں کی، اپنی بدماشیوں اور عیاشیوں میں غافل رہے، اللہ سے دور رہے، ان لوگوں کو گروہ در گروہ جہنم کی طرف ہانک دیا جائے گا، جہنم کی طرف چلا دیا جائے گا، آگ کا عذاب. اور اس آگ میں پھر کتنی قسم کے مختلف عذاب، مختلف سزائیں ان میں جھونک دیا جائے گا. حتی اذا جاؤوها فتحت ابوابها، جب یہ بدبخت جہنمی لوگ جہنم کے دروازے پر آئیں گے، جہنم کا دروازہ کھولا جائے گا. وقال لهم خزنتها،
جہنم کے دروازے پر کھڑے داروغے کہیں گے الم یاتکم رسل منکم، اب بدبختو کیا تمہارے پاس اللہ کے رسول نہیں آئے تھے؟ اللہ کے نبی پیغمبر نہیں آئے تھے جنہوں نے تمہیں آ کر رب کا قرآن سنایا، رب کا فرمان سنایا، اللہ کا دین سمجھایا، حق اور باطل، سچ اور جھوٹ، گناہ اور نیکی میں فرق سمجھایا؟ کیا رسول نہیں آئے تھے؟ یتلون علیکم آیات ربکم، اللہ جو تم پر اللہ رب العزت کی آیات تلاوت کرتے تھے، وینذرونکم لقاء یومکم ھذا، اور آج کے اس دن یہ جو تمہارے ساتھ سلوک ہو رہا ہے نا، اس سلوک سے تمہیں ڈراتے تھے کہ بچ جاؤ نہیں تو بڑے جوتے پڑیں گے قیامت والے دن، بڑی سخت سزا ملے گی، تمہیں ڈرایا نہیں تھا؟ قالو، تو کیا جواب دیں گے؟ بھلا کیوں نہیں، آئے تھے، ہمیں ڈرایا تھا، لیکن ہم نے سنی نہیں ہے، اور سنی ہے تو پھر اس کو سمجھا نہیں ہے، اس پر عمل نہیں کیا ہے۔ آج ہماری بھی اکثر و بیشتر میرے محترم بھائیو یہی صورتحال ہے۔ علماء، واعظین، مقررین، مبلغین دن رات سمجھا کے ہمیں تڑپ گئے، لیکن واللہ ہمارا معاشرہ ٹس سے مس ہونے کو تیار نہیں۔ جس معاشرے میں ہم زندگی گزار رہے ہیں، انتہا درجے کی بے حسی میں ہم لوگ چلے گئے۔ اللہ اکبر، اللہ رب العزت ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہماری یہ بے حسی ختم ہو۔ اللہ کا ڈر، خوف، تقوی، پرہیزگاری، یہ رمضان المبارک کا مہینہ آنے کے باوجود بھی ہماری یہ غفلت، اللہ تعالیٰ اس کو دور فرمائے۔ تو کیا کہتے ہیں؟ قالو، یہ کہیں گے بلا کیوں نہیں، ولیکن حقت کلمۃ العذاب علی الکافرین، اللہ کہے گا آج کافروں پر جو میرا عذاب والا کلمہ، میرا فیصلہ تھا، آج وہ ہو کر رہے گا، اب اس کو کوئی ٹالنے والا نہیں ہے۔ اور کیا فرمایا اللہ نے؟ قیلا، کہا جائے گا ادخلوا، داخل ہو جاؤ، ابواب جہنم، جہنم کے دروازوں سے، خالدین فیہا، اس میں ہمیشہ رہنا تمہارا، فبئس مثوی المتکبرین، دنیا میں تم دین اور دین والوں کو دیکھ کر اور دین کی باتوں پر غور کرنے کی بجائے تم منہ پھیرتے تھے، تکبر کرتے تھے، اکڑ کا مظاہرہ کرتے تھے، تو جاؤ، یہ تکبر کرنے والوں کا ٹھکانہ ہے۔ جس جہنم میں تمہیں آج پھینکا جا رہا ہے، یہ تکبر کرنے والوں کا ٹھکانہ ہے۔ اس سے میرے محترم بھائیوں یہ بات سمجھ آتی ہے کہ جو اللہ اور اللہ کے رسول کی بات کو سن کر عمل نہیں کرتا، یہ متکبر بندہ ہے، تکبر کرنے والا ہے۔ تکبر اللہ کو پسند نہیں ہے، اللہ کو پسند ہے جھک جانا، عاجزی اختیار کرنا، تواضع اختیار کرنا، انکساری کو لازم قرار دینا اپنے جسم پر، اپنی زندگی میں انسان کا عاجز ہونا، انکسار اور متواضع ہونا، یہ اللہ کو پسند ہے۔ متکبر اور غرور، تکبر اور اکڑ دکھانے والا انسان اللہ کو پسند نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ اور اللہ فرماتے ہیں وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا، اور وہ لوگ جو اللہ سے ڈرے، تقوی پرہیزگاری اختیار کی، اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت و فرما برداری میں اپنے شب و روز کو گزارا، رمضان کا مہینہ آیا، رمضان کی قدر کی، روزے رکھے، راتوں کو قیام کیا، قرآن مجید کی تلاوت کی، دین کو سیکھا، اس پر عمل کیا، تو کیا فرمایا وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا، یہ جو اللہ سے ڈر گئے ان کو جب جنت کی طرف چلایا جائے گا، حَتَّى إِذَا جَاءُوهَا وَفُتِحَتْ أَبْوَابُهَا، جب یہ جنت کے دروازوں پر آئیں گے، وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا سَلَامٌ عَلَيْكُمْ طِبْتُمْ، تو جنت کے دروازے پر کھڑے دربان انہیں کہیں گے سلام علیکم، اللہ سلام کہیں گے، سلامتیاں دیں گے ان کو، سلامتیوں کی بارشیں کریں گے ان پر، دعائیں دیں گے سلامتیوں کی، سلام علیکم،
وہ لوگوں جنہوں نے دنیا میں رہ کر دنیا کی رنگینیوں سے مرعوب ہو کر اپنے رب سے دوری اختیار نہیں کی، بلکہ دنیا کی رنگینیوں اور عیاشیوں اور یہ ساری دنیا کی وہ ساری کی ساری لذتوں کو ٹھوکر مار کر اپنے رب کے بندے بن کر رہے، آج تمہیں تمہارے رب نے اپنا وعدہ پورا کر کے دکھا دیا، تمہیں وہ انعام دے دیا جس کا تم سے وعدہ کیا تھا، ہماری طرف سے بھی تم پر سلامتی ہو، سلام قبول کرو ہمارا۔ اللہ کیسی عزت ہے واللہ، کیسی عزت۔ سلام علیکم، تم پر سلامتی ہو، طبتم فادخلوها خالدین، ہمیشہ خوش رہو، اس جنت میں داخل ہو جاؤ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ وقالو، اور یہ جنتی لوگ پھر کہیں گے، آج جو دین کی باتیں کرنے والے لوگ ہیں اور دنیا کے پیچھے بھاگنے والے ان کو باتیں کرتے ہیں، ان کا مذاق اڑاتے ہیں، ان کی زندگی پر ہنستے ہیں، واللہ یہ لوگ جب قیامت والے دن اپنا فیصلہ لے کر جنت کی طرف جائیں گے اور جنت میں داخل ہوں گے تو کیا کہیں گے؟ الحمدللہ الذی صدقنا وعدہ، سب تعریفیں اس رب کے لیے جس نے آج وہ وعدہ پورا کر دیا جو دنیا میں ہم سے رب نے کیا تھا۔ اللہ وَأَوْرَثْنَا الْأَرْضَ، اور کیا کہیں گے؟ اللہ تو نے ہمیں جنت میں داخل کیا، اپنا وعدہ سچ کر دکھایا اور تو نے ہمیں اپنی جنت کا وارث بنا دیا۔ نَتَبَوَّأُ مِنَ الْجَنَّةِ حَيْثُ نَشَاءُ، اور آج ہمیں اتنی آزادی ہے کہ ہم جنت میں جہاں چاہیں رہیں۔ اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یود اہل العافیۃ یوم القیامہ حین یعطی اہل البلاء الثواب لو ان جلودہم فی الدنیا کانت قرضت بالمخارید، جب قیامت والے دن غرباء کو، مساکین کو، فقراء کو، دنیا میں چھوٹی زندگی بسر کرنے والے، دنیا میں بہت کم سہولتوں پر زندگی گزار کے آنے والے لیکن اللہ سے ڈرنے والے، جب ان لوگوں کو اللہ انعام دے رہا ہوگا، نعمتیں تقسیم کر رہا ہوگا، تو وہ لوگ جو دنیا میں بڑے کھاتے پیتے تھے، موج مستیاں کرنے والے، جب ان کو دیکھیں گے تو دیکھ کر کیا کہیں گے؟ لو ان جلودہم فی الدنیا کانت قرضت بالمخارید، اے اللہ ہمیں دنیا میں دوبارہ بھیج اور بھیج کے ہمارے جسموں کو کینچیوں سے ٹکڑے ٹکڑے کر دے، ہمیں وہ عذاب پسند ہے لیکن آج ہمیں بھی ان کا ساتھی بنا دے۔ لیکن اللہ کیا فرمائے گا؟ نہیں، جو اللہ کا فیصلہ حقت کلمۃ العذاب، جو رب کا عذاب والا فیصلہ تھا نا تمہاری بدماشیوں پر، آج وہ حق ہے، اب وہ نہیں ٹلنے والا۔ آج جو لوگ گھر سے اٹھ کر مسجد تک نہیں آ سکتے، اپنے پاس والے بھوکے کو پانی کا گلاس پکڑانا زحمت نہیں کرتے، کسی گرتے کو سہارا تک دینا وہ گوارا نہیں کرتے، اپنے جسم پر اسلام کا رنگ چڑھانا یہ پسند نہیں کرتے، اللہ کے سامنے سر کو جھکانا جنہیں مشکل ہے، جن کا سر نیچے آتے ہوئے انہیں وہ پتہ نہیں وہ کون سا ایسا جادو ہے کہ جس کی وجہ سے وہ رب کے سامنے جھکنے سے بھی انکاری ہیں، یہی لوگ قیامت والے دن کیا کہیں گے؟ اللہ ہمارے جسم کو کینچیوں سے کاٹ۔ جو دنیا میں ایک بال اکھاڑنا جسم سے ان کے لیے وہ مشکل تھا، آج کہیں گے اللہ کینچیوں سے کاٹ دے، لیکن ہمیں بھی ان کے ساتھ جب انعام دیکھیں گے نا، اور واللہ انعام کیا ہوں گے، سبحان اللہ، وقت نہیں ہمارے پاس، جنت میں ملنے والے انعامات اتنے زیادہ ہیں کہ ساری عمر بیان کرنے پہ لگ جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو جنت میں سب سے آخری جنتی جائے گا اس کی جنت ہی اتنی بڑی ہوگی، 7 زمینیں اور 7 آسمان ملاؤ تو اس کی جنت بنتی ہے، جو سب سے آخر میں جائے گا۔ اور جنت میں بننے والے گھر، پیارے پیغمبر نے فرمایا ایک موتی میں پورا پورا محل کھڑا ہوگا، ایک درخت جنت میں، اس پر دنیا میں جتنے آپ نے پھل دیکھے، جتنے پھلوں کے نام سنے، وہ سارے کے سارے ایک درخت پہ لگے ہوں گے۔ نعمتیں اللہ نے تیار کی ہیں، لیکن ملیں گی ان کو جنہوں نے دنیا میں اللہ کا تقوی، پرہیزگاری، ڈر، خوف، اللہ کے سامنے جھکے، اللہ کے بندے بنے، رسول سے محبت کی،
اور اللہ کیا فرماتے ہیں؟ وہ لوگ کہیں گے یہ اللہ نے ہمیں وعدہ پورا کر دیا، آج ہمیں جنت کا وارث بنا دیا، اب ہم جنت میں جہاں چاہیں گھومیں پھریں، فنعم اجر العاملین۔ اللہ فرمائیں گے جنہوں نے دنیا میں نیک عمل کیے ان کا اجر بہت اچھا ہے۔ وَتَرَى الْمَلَائِكَةَ حَافِّينَ، اور تم دیکھو گے فرشتوں کو، من حول العرش، سب نے اللہ کے عرش کو گھیرا ہوگا، یسبحون بحمد ربہم، وہ سب اپنے رب کی حمد کی تسبیح بیان کر رہے ہوں گے، وَقُضِيَ بَيْنَهُم بِالْحَقِّ، اور لوگوں کے درمیان حق پر فیصلہ کر دیا جائے گا، وقیل الحمدللہ رب العالمین، اور آخر میں کہہ دیا جائے گا کہ ساری تعریفیں اللہ کے لیے۔ رمضان کا مہینہ ہے میرے محترم بھائیوں، خدا را غور کریں، آئیں واپس پلٹیں، چھوڑ دیں اپنی دنیا کی ان مستیوں کو، منمانیوں کو، موجوں کو، لذتوں کو، ان کے پیچھے بھاگنا، ایک اچھے مسلمان کی زندگی بسر کر لیں۔ جب ہم اچھے مسلمان کی زندگی بسر کریں گے واللہ دنیا میں بھی کامیاب ہو جائیں گے، آخرت میں بھی کامیاب ہو جائیں گے، کیونکہ دنیا کی کامیابی وہی ہے کہ جس کو آخرت کی کامیابی مل جائے۔ من زحزح عن النار وادخل الجنہ فقد فاز، اللہ نے فرمایا جو قیامت والے دن جہنم سے بچ گیا، جنت میں داخل کر دیا گیا، یہی اصل کامیاب انسان ہے۔ اللہ رب العزت عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ هذا ما عندي واللہ اعلم بالصواب وما علینا الا البلاغ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔